بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چند واقعات میں سے ایک واقعہ بتانے والا ہوں۔ ایک روز مقام صبا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا کی اور پھر حضرت علی علیہ السلام کو کسی کام کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت علی علیہ السلام کے واپس آنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر بھی ادا فرما لی، اور جب حضرت علی علیہ السلام واپس آئے تو ان کے آغوش میں اپنا سر مبارک رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ابھی تک نماز عصر ادا نہ کی تھی۔ ادھر سورج کو دیکھا تو غروب ہونے والا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام سوچنے لگے کہ ادھر رسول خدا آرام فرما رہے ہیں اور ادھر نماز خدا کا وقت ہو رہا ہے۔ رسول خدا کی استراحت کا خیال رکھوں تو نماز جاتی ہے، اور نماز کا خیال رکھوں تو رسول خدا کی استراحت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ کروں تو کیا کروں؟ آخر مولا علی علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ نماز کو قضا ہونے دوں گا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند مبارک میں خلل نہ آئے۔ چنانچہ سورج ڈوب گیا اور عصر کا وقت جاتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو حضرت علی علیہ السلام کو مغموم دیکھ کر وجہ دریافت کی تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی استراحت کے پیش نظر ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی اور سورج غروب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو غم کس بات کا، لو ابھی سورج واپس آتا ہے اور پھر اسی مقام پر آ کر رکتا ہے جہاں وقت عصر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو غروب شدہ سورج پھر نکلا اور الٹے قدم اس جگہ تک ٹھہر گیا جہاں عصر کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھی تو سورج غروب ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت سورج پر بھی جاری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ہر ذرے کے حاکم و مختار ہے۔ آپ جیسا نہ کوئی ہوا، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔